وحدت الداء ویرت الوجود مولانا مولائے ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من له فان ویبقى وجهك ربك ذو الجلال والإکرام صلوات پڑھ رب الارباب آپ تمام مومنین بزرگ بھائی دوستوں کا سادات و غیر سادات خصوصاً میرے سامنے قبلہ سرکار تشریف فرما ہیں اس پاک مقام پر جناب سیدہ کو فرصت دینے کے لیے تشریف لانا بانیان میرے بیٹے علی رضا کا اور ان کے بزرگوں اور بھائیوں کا یہ صف ماتم بچھانا اور ہماری یہ کی گئی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اس پر آشوق دور میں رب الارباب تیری پاک بارگاہ میں ہمارے اپیل التجا جناب سیدہ کی تحلیز کا صدقہ ہر مسلمان مومن اور مومنین کی خصوصاً حفاظت فرما میری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھ دشمنوں سے بچا شہنشاہ ہمارے حقیقی شہنشاہ امن و عدل کے وارث حکومت الہیہ کے حقیقی شہنشاہ اپنی معصوم حجت جناب سیدہ کی خوشیوں کے وارث کا جلد سے پہلے ظہور فرما ہمیں ان کی زیارت کے قابل بنا شہنشاہ کی آمد صحت اور سلامتی کے لیے مل کر چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ لیں رب الارباب آپ کو عزت دے بسم اللہ قبلہ اس مقام پر ویسے تو ہر مقام پر جو ہے ہی دین پناہ کی جگہ قبلہ سید سرکار یا اجمیری نے کہا تھا کہ دی پناہ است حسین یا دین پناہ بولیے گا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بالکل وقت نہیں لینا مجھے پتہ ہے مجھے علم ہے بس قبلہ یہاں وہی کامیاب ہو سکتا ہے سید سرکار کہ جو عاجزی سے طالب علم بن کر یہاں ذکر کرے قبلہ جو طالب علم بن کر اس نگری میں ذکر کرے گا وہی فضیلتیں پائے گا اور جو یہاں اپنے آپ کو بہت بڑا ذاکر یا عالم کہے گا وہ ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھے گا اور پھر ہر جگہ بات تو طویل ہوتی ہے قبلہ سرکار تشریف فرمائے کہ ہمیں ٹائم چاہیے اس کے لیے گفتگو کے لیے ایک تمہید باندھنے کے بعد تھوڑا سا وقت چاہیے نتیجے کے لیے قبلہ ویسے تو ہر جگہ ہی علم کی باتیں یہ باب العلم کے دروازہ ہے یہ باب العلم کا دروازہ ہے ہم باب العلم کے دروازے کے بھکاری ہیں ابو جاہل کے پجاری نہیں ہیں میں احسان مند ہوں کہ سید سرکار میرے سامنے سے شریف فرما ہے ہم باب العلم کے دروازے کے بھکاری ہیں ابو جاہل کے پجاری نہیں ہیں یہ جو آج در بدر دنیا کی ٹھوکریں کھانا بے چینی نفرتیں ایک دوسرے کو کافر کہنا طنز نہیں کرنے آیا جنرل بات جی ضرورت ہی نہیں اس پاک مقام پر جو طنز کرتا ہے یا کسی پر ہٹ کرتا ہے میں تو کہتا ہوں وہ اہل علم ہی نہیں ہے اس لیے کہ معصومین کے گھرانے کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر بیان کی جائیں تو زندگی گزر جائے تو بیان نہ ہو حضور پھر
طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو ایک دوسرے کو ہم نفرت کی نگاہ سے اس دور میں دیکھ رہے ہیں، یہ قتل، یہ غارت، یہ دوریاں، میں چند لمحوں میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، میں نے طویل مجلس نہیں پڑھنی، بس چند لمحوں میں سید سرکار سے معذرت کرتے ہوئے تشریف فرمائیں. یہ معصوم کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اللہ عزت میں اضافہ کرے، بس مہربانی. یہ معصوم کا، اس معصوم کا جو یہاں آ کر نہیں بنا، جس کو اس نے وہاں سے معصوم بنا کر بھیجا. میری بات پر تھوڑا تھوڑا ساتھ چلیں گے، بڑا لطف آئے گا. اور جلدی وہاں سے، اور اس دنیا میں نہیں، عالم ارواح میں، عالم ارواح میں شہنشاہ فرماتے ہیں، پہلے عرض کر چکا، چند لمحوں میں جلدی سے گزرتے ہوئے، ایک قافلہ آیا، قدموں کو ہاتھ لگایا، ایک شخص نے، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. شہنشاہ نے فرمایا تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. کون کہہ رہا ہے؟ سامنے جو شہنشاہ کے موجود، مشکل کشا بادشاہ کے. اور کون فرما رہے ہیں؟ کہ جو خود مشکل کشا مولا علی، کہ شہنشاہ آپ کا شیعہ. شہنشاہ نے فرمایا نہیں. جب 3 مرتبہ اس نے کہا نا، قدموں کو ہاتھ لگا کر کہتے مولا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. شہنشاہ نے مسکرا کر فرمایا اس لیے کہ عالم ارواح میں ہم نے اپنے ماننے والوں سے اپنی ولایت کا اقرار لیا تھا، اس میں تمہاری لبیک کی آواز نہیں تھی. حیدری صحت اور سلام. قبلہ میں بس ہے، یہ آپ کی اس داد کو دیکھتے ہوئے مزید میں کم پڑھنا چاہتا ہوں. لبیک کی یعنی یہ یہاں عہد نہیں ہوا. یہ جی سلامت رہیے، یہ عہد جو مومنیت اور ولایت علی کا ہے، یہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا. یہ وہاں، اچھا شہنشاہ سے آپ سنتے ہیں نا کہ جب کریم کربلا تشریف لائے، کوشش کرتا ہوں اس جگہ بھی، ہر جگہ بھی، کہ اس جگہ بعد اب ہو کر پڑھوں، کوشش ہر جگہ کرتا ہوں کہ جب شہنشاہ تشریف لائے، یہ رسالت میں آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ میرا بیٹا آیا ہے، جبرائیل آئے، رونے لگے، بتایا اس کی وجہ کیا ہے. کہا کربلا منقد ہوگی، وہاں میرے بیٹے کو یوں شہید کیا جائے گا، یوں پیاسا ہوگا، ایسے جائیں گے، ایسے جائیں گے، ایسے. قبلہ وقت سے پہلے کسی کو ظالم کہنا ظلم کے خلاف ہے. بڑی گہرائی میں جا رہا ہوں. شہنشاہ بتا چکے فلاں شخص قتل کرے گا، فلاں قاتل، یہ مقتول، یہ کربلا میں ابھی واقعہ ہوا نہیں. شہنشاہ فرما رہے ہیں ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ کسی نے پوچھا تھا شہنشاہ کیسے؟ کہا یہ واقعہ آج کا نہیں، یہ بتا رہا ہوں عالم ارواح میں یہ سب کچھ ہو چکا. جنہوں نے ہمارا اقرار کیا ولایت علی ماننے والے، وہ ہمارے ہوئے. جنہوں نے ولایت علی کے اقرار نہیں کیا ان پر لعنت وہاں سے شروع ہوئی، وہی کربلا میں جائیں گے. حیدری جی قبلہ، حضور جی قبلہ، اللہ عزت میں اضافہ فرمائے. یہ وہاں واقعہ ہو چکا، یہاں دنیا میں پریکٹیکل ہوگا. جبھی تو شہنشاہ کہتے تھے کہ فلاں شخص میرے بیٹے کو شہید کرے گا، ابھی کیا نہیں، اس سے کہہ دینا. اور جو شہنشاہ کہہ دیں یہ ممکن ہی نہ ہو. کیوں؟ شہنشاہ فرماتے ہیں عالم ارواح میں اپنے ماننے والوں سے اقرار لے چکے، ولایت علی کا اقرار لے چکے. یہ معصوم کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے. جب اللہ ہمارا ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مرنے کے بعد قبروں کا رخ بھی ایک ہے، پھر ہم ایک کیوں نہیں؟ میں بار بار کہوں گا طنز نہیں، کوئی مانے نہ مانے مولا علی کو، کوئی معصومین کو، قرآن کو تو سب مانتے ہیں. جب قرآن ایک ہے تو پھر ہم ایک کیوں نہیں؟ آپ کعبہ میں جاتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جو کعبہ میں حج کرنے کے لیے گیا، جیسے ہی حج کر کے یا عمرہ کر کے آیا،
وہ ایسے معصوم ہو کر آتا ہے کہ جس طرح ماں کے شکم سے آیا، ماں کے شکم سے وہاں جا کر طواف کرنا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم. یہاں سے شیعہ گیا، سنی گیا، دیوبندی گیا، بریلوی گیا. جب وہاں گیا لبیک اللہم لبیک، اللہ کی بارگاہ میں واپس آتے ہو تو ایک ہو جانا چاہیے تھا نا. ہائے ہائے ہائے، حج کرنے کے بعد تو ایک ہوتا ہے نا صاحب. وہ کیسے ہوتے؟ عالم ارواح میں جنہوں نے انکار کیا تھا لاکھ حج کرتے رہے، واپس اسی حالت میں آئیں گے. یا جس حالت میں گئے تھے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. دو منٹ. اگر لوگ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں. معصوم فرماتے ہیں نماز مومن کے لیے ہے، نماز ہے ہی مومن کے لیے. بس اس کے بعد میں 2 لمحے لوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. آپ کا یہ چند لمحوں میں مجھے اس طرح داد دینا سید سرکار کے اس سے حفاظت اللہ عزت میں عزت میں اضافہ، عزت میں اضافہ، عزت میں اضافہ. اللہم صلی اللہ محمد. بسم اللہ سرکار. اللہم صلی کل من علیہ فان. میں نے تلاوت کی، بس اس پہ آ کر میں نتیجہ پیش کروں کہ ہر شے فنا ہو جائے گی. کل من علیہ فان ویبقی وجہ اللہ. شاہد شیعہ مذہب چھوڑ دے گا. چیلنج کر رہا ہے کوئی بتائے کہ رسول اللہ نے سوائے علی کے چہرے کے کسی اور کو وجہ اللہ کہا ہو. کوئی بتائے. 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن. قبلہ آج تو ہم 60 سے زیادہ 70 سے اگر مل جائے. آپ یہ لگائیے حساب، گھر جا کر لگائیے گا کہ اگر 50,000 سال کا ایک دن ہو، اس میں اگر کسی شخص کو 100 سالہ زندگی بھی ملی ہو تو کتنے لمحے بنتے ہیں؟ یہ گھر حساب کیجئے گا کتنے لمحے بنتے ہیں. 50,000 سال کا ایک دن. پاک پروردگار میں دست بستہ ہو کر عرض کرتا ہوں، زندگی تو دی ہمیں 100 سال اور دن ایک 50. پھر ایک بات اور کہتا چلوں کہ 50,000 سال کے دن کا ذکر ہوا ہے، رات کا نہیں بتایا گیا. صحیح ہے سرکار. جو دن 50,000 سال کا ہے اگر رات ہوئی تو رات بھی تو اتنی ہوگی نا. 50,000 سال کا. پاک پروردگار اگر 100 سالہ زندگی عطا کی تو اس میں ایک لمحہ 50,000 سال کے دن میں ہمیں کھڑے رہنا. آواز قدرت آتی شاہد نادان نہ بن. میں نے معصومین کو بھیجا ہی اسی لیے ہادی بنا کر کہ ان کے دہلیز پر سجدہ ریز ہو جا. بس آخری بات، سجدہ ریز ہو جا. 50,000 سال کا دن تیری سمجھ میں آ جائے گا. رمضان میں کہتے ہیں نا مولانا کہ سورہ انا انزلنا کی زیادہ تلاوت کیجئے. انا انزلنا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. یہ رات ہزارہ مہینوں سے افضل، اور اس رات نازل ہوتے ہیں ملائکہ، روح. حق تو یہ تھا آواز قدرت، کیونکہ جب بھی آپ اللہ کہیے تو ہر شخص آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ وہاں ہے. بور تو نہیں ہو رہا میری بات پہ؟ چھوڑی سی. اللہ وہاں ہے. جنت، جنت وہاں ہے. ایک شخص شہنشاہ کی، چھٹے شہنشاہ کی خدمت میں آیا. سلوات پڑھ لیجئے، بس میں اختتام کر رہا ہوں. قدموں کو ہاتھ لگا کر کہتے شہنشاہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ شہنشاہ نے جلال میں آ کر کہا کہ دعا کر، تجھے
مجھے اب جنت سے نہ نکال دیا جائے. اب کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ جنت جنت کہنے والوں، ادھر میرے شہنشاہ کا ظہور تو ہونے دو. جو تلوار کے نیچے آ گیا وہ جہنم میں چلا گیا، جو شہنشاہ کے قدموں میں سجدہ کرے گا وہی جنت بن جائے گی. وہی جنت. کیا ان سی جنت؟ جنت کا وارث یہاں، جنت وہاں کہاں؟ جنت وہاں کہاں؟ شہنشاہ بس آخری بات 50,000 سال کا. شہنشاہ فرماتے ہیں یہ رات 1000 ہو. تنزل پاک پروردگار حق تو یہ تھا، اگر تو وہاں ہے تو تو کہتا کہ جو ملائکہ زمین پر بھی ہیں وہ بھی آسمان پر آ جائیں. میں وہاں بیٹھا ہوں وہ بھی آسمان پر. بھئی آپ کے دائیں بائیں بھی 2 ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر وہ کہتا تنزل الملائکہ تو نازل ہوتے ہیں. پھر مانیے یا مجھے بتائیے، یا تو اللہ زمین پر آ جاتا ہے، اور اگر اللہ زمین پر نہیں آتا، موجود ہے ہر جگہ، تو پھر تسلیم کریے کہ کوئی محمد کا محمد بیٹا اللہ کی حجت بن کر زمین پر بیٹھا ہے، جس کے لیے ملائکہ روح آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بتائیے کس کی قسمت میں کیا لکھے. ہر شے فنا ہو جائے گی، بقا وجہ اللہ. وجہ اللہ کو ہے. اچھا جب وجہ اللہ کو ہے قبلہ، بس میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کہ ایک قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ زمین نہ آسمان نہ چرند نہ پرند نہ دریا نہ سمندر، ہر شے ایک آواز گونجے گی. اللہ اکبر. قبلہ مجھے نہ چھیڑیے، وہ شاعروں والی بات نہیں، لیکن شہنشاہ کی خدمت میں قبلہ کے حکم کی تعمیل کرتے شہنشاہ کی خدمت میں. شہنشاہ سے یہ وجہ اللہ نے قرآن میں کہا آپ ہوں گے؟ شہنشاہ فرمایا ہاں. بس اسی پر نتیجہ دے رہا ہوں. شہنشاہ فرمایا بالکل. کہا شہنشاہ پھر تعجب کی بات تو نہیں ہے، یہاں آپ کو دیکھ لیا وہاں بھی آپ ہوں گے. یہ آپ کے ذوالجلال کی قبلہ کے حکم کی تعمیل، وہاں بھی آپ. شہنشاہ کے چہرے پر جلال آیا. شہنشاہ نے فرمایا او کم ظرف، علی کو سمجھنے کی کوشش کر. ہم یہاں 70,000 حجابات چہرے پر ڈال کر تم جیسے بن کر تمہارے لیے آئے. یہی نتیجہ ہے، تمہارے لیے آئے تم جیسے. وہاں ہم تمہیں جاؤ جلال والا چہرہ دکھائیں گے کہ ذل جلال والاکرام. کون ہے ہم؟ کون ہوگا؟ خدا کی قسم بس بات آخری میں نتیجہ نہیں دے سکا کہ ولایت علی کے ماننے والوں لاکھ بحث کرتے رہو، لاکھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پاک پروردگار کب لگائی؟ کہا عالم ارواح میں. ولایت علی کے ماننے والوں کی مہر بھی عالم ارواح میں لگی، اور منکرین کی بھی. جب وہاں مہر لگ چکی پھر کیوں ضد کرتے ہیں لوگ کہ بس یہ کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائیں گے؟ ناممکن، ناممکن. دوستو آج کہا جا رہا ہے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ کو بھول چکے. کہیں وقت امام سرکار تشریف فرمائے، کہیں امام زمانہ کے مجلس ابتدا کر دیں تو لوگ کہتے ہیں بور ہو جائیں گے یا اٹھ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسے ناممکن ہے. شہنشاہ فرماتے ہیں مجھ سے علیحدگی میں سرگوشی نہیں کیا کرو، مجھ سے باتیں کرو. اللہ عزت دے سید جد ہے نا آپ کی. شہنشاہ فرماتے ہیں ہم تو انتظار میں ہیں کوئی ہمارا ہم سے کچھ کہے، کوئی ہمارا ہم سے کچھ کہے. ایک بات ہاتھ باندھ کر، طنز نہیں، دنیا کہتی ہے حالانکہ بات نہیں کہتے 313 جب مومن ہوگی شہنشاہ کا ظہور ہو جائے گا. ہم تو گناہگار ہیں، یہ جو نائب امام ہیں یہ تو 313 سے بھی زیادہ ہیں اس دنیا میں. قبلہ سرکار وہی مل کر دعا مانگ لیں.
شہنشاہ فرماتے ہیں خون کے اشک ہم ایسے نہیں بہا رہے. وہ بچہ مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا, کہتا ایک فکرہ ضرور آج کی مناسبت سے ایک فکرہ کہتا ہوں, ایسا زہر دیا گیا اس شہنشاہ کو, بس یہی فکرہ, ایسا شہنشاہ. سرکار حسن عسکری سرکار فرماتے ہیں میرے بابا کو ایسا زہر دیا گیا کہ آنکھوں سے, کانوں سے, ناک اور زبان سے خون جاری تھا. ایسا زہر ہر امام کو کس کی یاد, اس سید سجاد کی, کہ جو جوانی میں ضعیفی کی حالت میں خون روتے رہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا, اس مرتبہ یہ بات کہ کچھ ایسی شخصیتیں جنہیں لحد میں لٹایا گیا تو خون جاری تھا. اس میں ایک امام یہ بھی تھے کہ جب سید سجاد کو لحد میں لٹایا گیا آنکھوں سے خون جاری تھا. پوچھا سرکار باقر علوم نے, بابا لحد میں بھی خون جاری؟ آواز آئی, بیٹا تجھے بھی پتا ہے, علم تجھے بھی ہے, مگر تو مجھے بتا, جیسے تو اور میں کربلا کے بعد شام کے بازاروں میں ماں بہنوں اور پھپھیوں کو لے گئے, جس طرح رونے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. ٹائم کی معذرت دیکھتے ہوئے اللہ امام زمان آپ کو صحت اور سلامتی رہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ